إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سيدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ادوار میں ان کے ساتھ کیسے تعلقات رہے اور اصحاب ثلاثہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تعلق رہا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تینوں خلفاء کے ناموں پر ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے نام ملتے ہیں، یعنی ابو بکر بھی ان کی اولاد میں نام ملتا ہے، عمر بھی ملتا ہے اور عثمان بھی ملتا ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے بچوں کے نام ان پر نام رکھے، بلکہ ان کے بعد جو ان کے اولاد ہیں یعنی سیدنا حسن، سیدنا حسین اور آگے تک ان کے خاندان کے اندر یہ نام ہمیں اسی طرح ملتے ہیں، اور یہ نام کا ملنا یہ اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے، دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان اپنی اولادوں کا نام انہی کے ناموں پر رکھتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی اپنے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھے گا، یعنی دشمنی
کسی اور شخص سے ہے اور اپنے بیٹے کا نام دشمن پہ رکھ کر وہ کہے کہ میں اس پر اپنا غصہ اتاروں گا، تو سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ کہلائے گا کہ تمہیں غصہ اتارنے کے لیے کیا اپنی اولاد ہی ملی تھی کہ تم نے اسی کا نام رکھنا تھا، اسی پر اپنے دشمن کا غصہ اتارنا تھا؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے، نام اس لیے انسان رکھتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ موجود تھا، تو ایک صحابی اور ایک ساتھی نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرے بیٹے عثمان ہیں اور میں نے ان کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا، یعنی واضح اور کلیئر بھی کیا۔ تو بہرحال یہ چیز سب سے پہلے مشترک ہے تینوں خلفاء کے اندر، یاد رکھیں کہ ان کے ناموں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے نام رکھے۔ اور دوسری بات کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے دونوں ادوار میں ان کی جو حیثیت تھی ایک مشیر کی حیثیت تھی، ایک مشیر کی حیثیت سے وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مشورے کے اندر، رائے کے اندر ان اصحاب نے ان کو شامل کیا ہے، بلکہ ساتھ میں شامل کرنے کے بعد وہ ان کی رائے کو تسلیم بھی کیا کرتے تھے، مانتے بھی تھے، ان کی رائے کو تسلیم بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ویسے ہی شامل کر لیا نہیں، اور اس کے دلائل موجود ہیں، چند دلائل آپ کے سامنے بات میں رکھوں گا، کیونکہ اگر تفصیل کے ساتھ ہم اس موضوع پر جاتے ہیں ہر ایک کے اندر تو پھر جو ہے یہ جمعہ اگر صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے حالات کو دیکھا جائے تو یہ جمعہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ تیسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ ایک تعلق کیا تھا، محبت، الفت، پیار والا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ راستے میں بچوں کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، انہوں نے اس کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں، علی بن ابی طالب کے مشابہ نہیں ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مسکرا اٹھے۔ ایک تو اس واقعے پر اگر ہم غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندھوں پر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا کرتے تھے۔ اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور دوسرا یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر دیا، جیسا کہ ہم بھی بچے کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بچہ آپ میں تو نہیں مل رہا، ہم کہتے ہیں جی آپ میں نہیں مل رہا، یہ فلاں کے اندر مل رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی چیز اس انداز میں انہوں نے بیان کی کہ ان کی زیادہ مشابہت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ نہیں بلکہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس کے اندر وظائف مقرر کرنے کی بات آئی تو ان وظائف کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خاندان قریش جو نبی علیہ السلام کا خاندان تھا اس کو مقدم رکھا۔ ان کو پہلے نام انہوں نے لکھوائے کہ ان افراد کے نام لکھے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں نام لکھوائے تھے؟ کیا ان کو کچھ دینا نہیں تھا؟ اگر دینا نہیں تھا تو کیا پہلے نام لکھے جاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کھولیں آپ کے سامنے وہ نام آ جائے؟ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ پیچھے ان کے حالات کے اندر آپ یہ سن چکے ہیں کہ وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، اب جب مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، امیر بن گئے، اس کے بعد تجارت میں ظاہر ہے اس طرح اپنا وقت نہیں دے سکتے تھے جس طرح پہلے دیتے تھے، تو ظاہر جب بندہ وقت بھی نہیں دیتا تو منافع بھی کم ہوتا ہے۔ اب منافع اتنا نہیں آتا تھا کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں،
اب انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، جن میں سیدنا علی بھی تھے، پیچھے آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مسلم نبوت بھی تھے، اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بقدر حاجت، اپنی جو ضرورت ہے اس کے تحت آپ لے لیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کو تو تعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لیں، استعمال کریں، ہم سے پوچھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ساری رائے لینے کے بعد کسی چیز کو پسند کیا کہ نہیں، میں اتنا ہی لوں گا جتنی میری ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی۔ اور یہ رائے کس کی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی، اور اس رائے کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پسند کیا۔ اور پھر اسی طرح یہ تینوں اصحاب کا جو خاندان ہے، ان کے اندر مصاحبت، رشتہ داریاں آپس میں قائم ہیں۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم، اور اس کے کئی حوالہ جات شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہیں، اور جو ہماری سنی کتب کہلاتی ہیں تاریخ کی، اس کے اندر بھی موجود ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم، اور یہ ام کلثوم الکبریٰ جو میں نے پچھلے دن آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں، ان سے نکاح کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے پیچھے ایک حدیث ان کے ذہن کے اندر تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل سبب و نسب، کہ ہر اسباب، ہر نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے، کوئی آپس میں تعلق نہیں رہے گا، کوئی نسب کسی کے کام نہیں آنے والا، الا نسبی و سببی، سوائے جس کی میرے ساتھ ایک نسبت ہوگی، یعنی خاندانی نسبت، یا جس کا میرے ساتھ ایک سبب کوئی تعلق ہوگا، میری امت کا وہ فرد ہوگا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جڑ رہا ہوگا، وہ اس کو کام دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے کام نہیں دے گی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قریب کا رشتہ جڑ جائے، قریب کا تعلق آپ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ، ان کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو، یہ کتنا قریب والا رشتہ ہے۔ تو اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اس حدیث کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں۔ اب یہاں پر شیعہ تاریخ کو آپ پڑھیں گے، بڑی عجیب آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی۔ انہوں نے تشدد کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، مجبور کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت آپ سنیں، یوں اٹھاتے ہیں کون سا؟ خیبر کا دروازہ، وہ اوپر گیا، آج تک واپس نہیں آیا، دروازہ تو کہاں سے کہاں چلا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے دبکے تھے کہ اپنی بیٹی دینے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی ایک طرف کیا باتیں نقل کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کے خلاف خود ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شجاعت، بہادری، اس کو وہاں پر ہم بالکل گرا رہے ہیں، ان کو ہم انتہائی ضعیف، کمزور اور لاغر اور یعنی کہ دبنے والے لوگوں کے سامنے، جھکنے والے، آگے کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کی دلائل میں نے آپ کو کہا شیعہ کتب کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا، اور یہ نکاح کرنا بھی اس رشتے کو یعنی کہ قائم کرتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگیاں ہوتی، وہ ان سے خوش نہ ہوتے، تو پھر کبھی بھی اپنی بیٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں نہ دیتے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر جو مشترک ہے وہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ چاروں خلفاء اصل میں ایک ہی خاندان ہیں۔ ان کا اگر آپ حسب نسب پڑھیں، میں نے آپ کو جب بھی ان کی یعنی سیرت شروع کی تھی اس میں ان کا نام اور نسب آپ کے سامنے رکھا تھا، سب کا نسب جا کے آگے ایک دادے ہیں ان پر سب کا نسب ملتا ہے،
آگے جد اعلیٰ سب کے ایک ہیں، یعنی پورے کے پورے سارے کے سارے یہ چاروں کے چاروں خلفاء ایک ہی خاندان سے ہیں۔ جب ایک ہی خاندان کے ہیں، چلیں اس میں وہ آپ الگ کر لیں، اس طرح خاندان قریش ہے، بنو امیہ ہے، فلاں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب اوپر نسل جڑتی ہے، اگر ہمیں کسی کو پتہ ہو کہ جی میری جو ہے سلسلہ نسب فلاں صحابی کے ساتھ ملتا ہے، کیا ہم فخری انداز میں نہیں بیان کرتے؟ جو کہ ثبوت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، سنی سنائی بات ہوتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں جی ہم سید ہیں، کس کے ساتھ تعلق ہے؟ جی ہمیں آل رسول کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے، ہم اس خاندان سے، ہم 1400 سال بعد 1500 سال بعد بھی اس نسبت کے اوپر فخر کریں، اور اتنی داتے پتہ نہیں کتنے کروڑوں داتے گزرے ہیں بیچ میں، پھر بھی ہم اس نسب پر آ کر فخر کریں اور کہیں کہ ہمارا نسب خاندان وہاں پر جا کر ملتا ہے، اور جن کا چند ہی پشتوں پر جا کر ملتا ہو ان کو ہم کہیں کہ آپس میں دشمن ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت رکھنے والے تھے۔ تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بطور مشیر ان کے ساتھ معاون رہے، اور پھر انہوں نے جب بھی ان سے رائے لی، مشورہ لیا، اور اس رائے کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل بھی کیا۔ اور اس کی واضح دلیل ایک تو جنگ ارتداد، اس کے موقع پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بذات خود جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتے تھے، اور اس جنگ میں روکنے والے سیدنا عمر بھی تھے، انہوں نے بھی منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا نہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جب آپ مدینہ کو خالی چھوڑ کر جائیں گے تو یہاں پر جو لوگ ارد گرد کے باقی لوگ ہیں وہ مدینہ پر دھاوا بول سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ رائے ان کی پسند آئی تھی، اور اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور تقریباً 80 راوی ہیں، 80 راویوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کوفہ کی مسجد ہے، اور یہ واقعہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہے۔ یہ واضح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر چیزیں پڑھتے ہوئے آتی ہیں، یا پھر ہم سنی سنائی باتوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ باتیں کلیئر کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان میں دشمنی تھی، وہ ڈرتے تھے، ان کے سامنے خاموش رہتے تھے، چاہے عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اب بتائیں، دنیا میں تینوں افراد نہیں ہیں، اب کس چیز کا ڈر ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، خود امیر المومنین ہیں، ممبر پر ہیں، ابھی میں ممبر پہ کھڑا ہوں، ابھی میں جو باتیں کہوں آپ سنیں گے نا، بعد میں بے شک آپ مجھے مارتے پھریں کہیں گے جی آپ نے یہ بات کیوں کی، لیکن ابھی آپ سن لیں گے چند منٹ، کیوں؟ میں آپ کو کھڑا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اب بتائیں ادھر روکنے والا کون ہے؟ ان کو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ من اشجع الناس، لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ، فرمایا کہ نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے یہ تو پھر کون ہے؟ اشجع الناس، کہا کہ اشجع الناس سب سے بہادر اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو منہاج السنہ کی روایت ہے اس کے اندر ہے افضل الناس، لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ ابوبکر، ثم عمر، ثم عثمان، ابوبکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ابوبکر، اس کے بعد عمر کو شامل کیا، اس کے بعد عثمان غنی کو، اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ اور اشجع الناس کے اندر سب سے زیادہ جو بہادر تھے ان کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور پھر ان کی شجاعت کو بیان بھی کیا، کہا کہ دیکھو ابوبکر وہ ہیں جو سب سے بڑے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنے اسلام کو شروع دن سے ہی ظاہر کر دیا تھا، لوگوں سے چھپا کے نہیں رکھا۔ اور یہ آل فرعون جس کا تذکرہ سورہ المومن کے اندر جس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آل فرعون میں سے ایک مومن شخص کا تذکرہ کیا، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، کہا یہ اس سے بھی افضل ہیں،
لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا وہ اپنے ایمان کو چھپا کے اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں تھا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب کفار نے نبی علیہ السلام پر اوجڑی ڈالی، آپ علیہ السلام کو زد و کوب کرنے لگے، اگر کوئی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا تو وہ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ اور ابو بکر نے کہا کہ کیا تم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ابو بکر جو ہے یہ اشجع الناس ہے، سب سے بہادر ہے۔ اور پھر آگے ان کی پوری سیرت کو بیان کیا کہ آپ ان کی ہجرت کے واقعے کو لے لیجیے، دیگر چیزیں ان کی زندگی کے رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کس کے ساتھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے عثمان غنی کا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے میں نے پھر آگے سوال نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں جب عمر کا ذکر کیا اس کے بعد میں نے نہیں پوچھا، مجھے پتا تھا عثمان کا نام لیں گے، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ ظاہر ہے اپنا نام نہیں لیں گے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی تھی، ایک تو محبت بھی تھی، اور دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر عاجزی انکساری تھی، ہماری طرح نہیں تھے۔ ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، چاہے ہم سب سے پیچھے ہو، بیان کرتے ہوئے سب سے آگے اپنے آپ کو رکھیں گے کہ میں تھا، میرا کردار تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے، عاجزی انکساری کے اندر وہ جھکا کے رکھتے تھے، وہ اپنے آپ کو آگے نہیں لانے دیتے تھے۔ تو بہرحال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الناس کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کرتے ہیں، اور اسی طرح اشجع الناس کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شامل کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہی نمازیں پڑھتے رہے ان کی امامت کے اندر۔ پھر جو ان کی طرف سے ہدایہ تحفے وغیرہ ان کو دیے جاتے تھے ان کو وہ قبول کیا کرتے تھے، اور بلکہ جو خمس اور مال فیع آیا کرتا تھا اس کا نگران ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا تھا کہ آپ اسی طرح اس کی تقسیم کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہی چیز سیدنا حسن پھر حسین پھر ان کی آگے اولادوں کے اندر اسی طرح آگے چلتی رہی۔ اور پھر ایک حدیث جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اگر کوئی شخص بذات خود میں نبی علیہ السلام سے حدیث سنتا تو مجھے اس پر اطمینان ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اور شخص مجھے حدیث سناتا تھا تو میں اس کو قسم دلواتا تھا، میں کہتا تھا قسم اٹھاؤ۔ لیکن کہتے ہیں جب مجھے حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی میں نے ان سے قسم نہیں اٹھائی، میں نے ان کی بات کو من وعن تسلیم کر لیا، مان لیا۔ میں نے نہیں کہا ان کو کہ قسم کھائیں کہ آپ نے یہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کیونکہ آپ صدیق تھے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ جو بھی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان سے یہ روایت کس نے سنی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر میں نے پیچھے شاید سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا، میراث نبوی۔ نبی علیہ السلام کی وراثت کے متعلق یاد رکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد انہوں نے بھی، اور اس کے اندر باقاعدہ حوالہ جات شیعہ تاریخ کے بھی میرے سامنے موجود ہیں، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باغ فدق تھا اور خیبر کی جو زمین تھی اس کو اسی طرح چلایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے، ان کے بعد ابو بکر نے چلایا، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، اس کے بعد سیدنا علی نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ چلو اب وہ تو ادوار گزر گئے، اب میں قبضہ کر لیتا ہوں، جو میری بیوی کا حق بنتا ہے نبی علیہ السلام کی میراث میں سے میں لے لیتا ہوں، نہیں، وہ اسی طرح چلا۔ اور بلکہ مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے اپنے 2 سال خلافت کے بعد یہ ذمہ داری ان کو دے دی تھی، جس طرح پہلے سیدنا ابو بکر نے دے دی تھی نا، اسی طرح یہ مال ان کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ اس کے والی ہو،
یہ اپنے حساب سے جس طرح اس کی تقسیم ہے اس طرح آپ تقسیم کرو گے۔ پھر ان کا آپس میں کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہوا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور وہاں پر سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے، اور غالباً سیدنا زبیر تھے یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی تھے۔ تو وہ ایک گروہ تھا، یہ دو الگ افراد بن کر آئے تھے بعد میں، سیدنا علی اور سیدنا عباس۔ اپنا معاملہ انہوں نے رکھا کہ اب ہم دونوں میں سے ایک کو آپ دیں، عباس کو دیں یا مجھے دیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ ساری باتیں ہوئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، تم سے یہ نظام نہیں چلتا، تم اس کو باغ فضل کو نہیں چلا سکتے، تو مجھے واپس کر دو، جس طرح پہلے میں اس کا کام نظام میں نے سنبھالا ہوا تھا میں سنبھال لوں گا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو علم کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی کیا نام ہے ان کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور کئی فیصلے ایسے تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل کی روشنی میں ان کو بتلایا کہ یہ آپ کا فیصلہ درست نہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کو مانا اور اپنے فیصلے کو رد کیا۔ اور پھر اسی طرح جو مالی امور تھے، جو اخراجات وغیرہ کا معاملہ تھا، اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو وہ مقدم رکھتے تھے۔ اور پھر جو ایک زمین تھی عراق کی زمین فتح ہونے کے بعد جس کو ارض سواد کہا جاتا تھا، اس کو بھی وہ چاہتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فاتحین کے اندر جو ہے اس کو تقسیم نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح کے باقی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں زمین تقسیم نہ کی جائے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی رائے دی تو انہوں نے اس کو پسند کیا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیشے نائب مقرر کر کے گئے۔ جنگ قاسیہ سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جو چشمہ سرا کے پاس، اس وقت سیدنا عمر وہاں پر گئے، پیچھے نائب اپنا سیدنا علی کو مقرر کیا۔ جابیہ ایک جنگ ہوئی تھی، وہاں پر جاتے اور سیدنا علی کو پیچھے مقرر کر کے گئے نگران۔ اور اسی طرح جب ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو ہے پیچھے نائب اپنا مقرر کیا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بیٹے سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر اور سیدنا جو معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ آپس میں کسی بات پر بات کر رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، دروازے پر دستک دی لیکن ان کو اجازت نہیں ملی، واپس ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے ملنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جی بیٹے کو بھی اجازت نہیں ملی تو وہ بھی واپس ہو گئے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں آیا تھا لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، اور آپ جو سیدنا معاویہ کے ساتھ کسی معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یاد رکھو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق تم ہو، یعنی اپنے بیٹے سے زیادہ سیدنا حسن کو مقدم کیا اور کہا میں تمہیں اجازت دیتا تھا، اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تھی تو کیا ہوا؟ تو بہرحال مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تینوں خلفاء کے دور کے اندر بطور مشیر ان کے ساتھ رہے، معاون کے طور پر رہے، اور جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے، تینوں کی انہوں نے بیعت کی۔ یہ بات جھوٹ ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ابتدا میں بیعت نہیں کی تھی، کئی دلائل موجود ہیں، ابتدا میں بیعت کی تھی، 6 مہینے بعد دوبارہ بیعت کی تھی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں بھی آپ کے سامنے میں نے یہ چیز رکھتی تھی۔ تو بہرحال یہ ان کو تسلیم کیا کرتے تھے اور وہ بھی ان کا ادب احترام کیا کرتے تھے، اور جو فیصلے انہوں نے اپنی خلافت کے اندر کیے ہوئے تھے کسی بھی فیصلے کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے اندر تبدیل نہیں کیا، اسی طرح معاملات آگے چلاتے رہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔